وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی جس کی زندگی میں خوابوں کا بہت عمل دخل تھا۔ اس کے خوابوں میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بڑے شہر میں دیکھتی تھی جہاں وہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس کے والدین غریب تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ علیہ کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس نے بھی دل لگا کر پڑھائی کی اور میٹرک کے امتحانات میں بہترین نمبرز حاصل کیے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ ستارہ ستارہ حصہ دوم، ستارہ ستارہ۔ علیہ کا گاؤں ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع تھا جہاں نہ تو کوئی بڑا اسکول تھا اور نہ ہی کالج۔ اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے شہر بھیج سکیں، مگر اللہ نے علیہ کے دل میں کچھ خاص منصوبے رکھے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک خیراتی ادارے کی طرف سے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس سے گاؤں کے ذہین بچوں کو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ علیہ نے بھی اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دی اور اللہ کی مہربانی سے وہ منتخب ہو گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے والدین نے اسے شہر بھیجا جہاں اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ ستارہ ستارہ حصہ سوم، ستارہ ستارہ۔ شہر میں آنے کے بعد علیہ نے دن رات محنت کی اور جلد ہی اپنی کلاس میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ مگر شہر کی چکاچوند زندگی میں اس کا دل کبھی کبھی گاؤں کی سادگی کو یاد کرتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس گاؤں جائے گی اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ اسی دوران علیہ کی ملاقات زید سے ہوئی۔ زید ایک ہونہار اور نیک دل نوجوان تھا جو اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک سماجی تقریب میں ہوئی اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ زید نے علیہ کو اس کی محنت اور عزم کی وجہ سے بے حد پسند کیا۔ ستارہ ستارہ حصہ چہارم، ستارہ ستارہ۔ علیہ اور زید کی محبت کا سفر شروع ہوا، مگر دونوں کے خواب ایک جیسے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر معاشرے کی خدمت کریں گے۔ زید بھی علیہ کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بھی اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے گاؤں جا کر لوگوں کی مدد کرے۔ آخرکار علیہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ زید نے بھی انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اور دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ دونوں اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ ستارہ ستارہ حصہ پنجم، ستارہ ستارہ۔ علیہ اور زید نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسپتال اور اسکول بنایا جہاں وہ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے۔ انہوں نے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دی اور مریضوں کا مفت علاج کیا۔ ان کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں میں تبدیلی آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ خوشحال ہونے لگے اور تعلیم یافتہ نسل پروان چڑھنے لگی۔ آج اس گاؤں کو ایک مثالی گاؤں سمجھا جاتا ہے جہاں تعلیم، صحت اور خوشحالی کی روشنی پھیل چکی ہے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہمارے خواب سچے اور نیت نیک ہو تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ علیہ اور زید کی محبت اور قربانی نے ان کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا اور ان کے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔